سر تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت سارا شکریہ. اور خواتین و حضرات, اب ناؤ آئی ایم جسٹ آنرڈ ٹو ریکویسٹ ٹو ون آف دا گریٹسٹ پرسنالٹی پریزنٹ ہیئر. لیڈیز اینڈ جینٹلمن, ان کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ سی ای او ہیں ایئر ایگل ایویشن اکیڈمی کے, پرنسپل پی ایف کیڈٹ کالج سرگودا, ڈی جی جوائنٹ آپریشنز جی ایچ کیو, ایڈیشنل ڈی جی پاکستان سول ایویشن اتھارٹی, ڈی جی ایئر انٹیلیجنس, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا, پاک فضائیہ میں سروس بطور فائٹر پائلٹ, ہلال امتیاز ملٹری, ستارہ امتیاز ملٹری, اینڈ آئی ایم جسٹ آنرڈ that he has been principal of PF Cadet College Sargodha. I'm just going to request to Air Vice Marshal Janabi Sajid Habib. Janabi Sajid Habib, Air Vice Marshal Sajid Habib, retired سے request ہے kindly sir مائک پہ تشریف لائیے گا. آپ کی خواتین و حضرات بہت صحیح ٹائم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور میرا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سرور صاحب کو, شہداء کے والدین کو, شہداء کے بہن بھائیوں کو, فیملیز کو بہت عقیدت بھرا سلام. یہ میں نے جان بوجھ کے لکھوایا تھا. انہوں نے پوچھا کیا کرتے رہے, میں لکھ دینا تاکہ لوگوں کو میری کم مائیگی کا احساس ہو کہ شہداء کے رتبے کے سامنے کسی اور چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں نہ اسپیکر ہوں, نہ میں کوئی اسکالر ہوں کہ میں کوئی فلسفہ بیان کروں. جو فلسفہ ہے یہ یہاں پہ شہداء کے والدین نے, سرور صاحب نے, جو کرنل صاحب آئے جنہوں نے اپنے آدھے جسم کی قربانی دی, ان لوگوں نے بیان کر دیا. مجھے یہ جو ایک خوبصورت بات یہاں پہ کی گئی کہ کہنے میں اور سہنے میں بہت فرق ہوتا ہے. سر میں نے اپنی 30-35 برس کی ایئر فورس کی ملازمت میں اپنے دوستوں کا دکھ سہا ہے. زندگی میں ہمیں بہت سے جنازے پڑھنے پڑتے ہیں جب تک ہمارا نہ پڑھا جائے. مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے بہت سے شہداء کے جنازوں کو کندھا دیا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کا آپ لوگ, اگر آپ کے ساتھ یہ چیز پیش نہیں آئی, آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے. میں ایک مختصر سی حقیقی سٹوری آپ کو سناتا ہوں. اس سٹوری کا مقام ہو سکتا ہے سمندر میں ہو, زمین پہ ہو, ہوا میں ہو, سٹوری ایک ہی ہے. اور دکھ کیسے لوگوں کو سہا جاتا ہے, کیسے ضبط دیکھا جاتا ہے. بہت سے واقعات دیکھے. 25 برس پہلے کی بات ہے. میں ایئر فورس کے ایک بڑے ایلیٹ اسکواڈرن میں فلائی کر رہا تھا, انسٹرکٹر تھا. ایک مجھ سے ینگ انسٹرکٹر آیا, کہنے لگا سر آج مجھے جلدی کہیں جانا ہے, مجھے جلدی فارغ کر دیجئے. میں شیڈیولنگ بھی کرتا تھا, کس نے کب اڑنا ہے, کس نے کب اڑنا ہے. اور یہ جنگ کے دن نہیں ہے, یہ امن ہے. یہ جتنی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کچھ جنگ کے شہداء ہیں, باقی سب آپ کو امن دینے کے لیے شہید ہوئے ہیں. جب آپ آرام سے سوتے ہیں, جب آرام سے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, یہ اس وقت کی شہادتیں ہیں. صبح کے ٹائم پہ وہ میرے پاس آیا. میں نے فارچونیٹلی یا لکیلی کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں, اس کا مشن سر میں نے سب سے پہلا لگایا ہوا تھا. معراجز اڑتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, اور یہ پیس ٹائم ہے. یہ وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے جو کل کو جنگ ہو جائے تو آپ کو بچانے کے لیے کرنی پڑتی ہے. 250 فٹ کی بلندی کے اوپر کوئی 1000 کلومیٹر کی سپیڈ سے جہاز اڑتے جا رہے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, ایک بڑا سا پرندہ ٹکراتا ہے اور اگلے لمحے میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ والا جہاز جو ہے وہ زمین پر ایک آگ کے گولے کی طرح پڑا ہے. میرے ذہن میں کیا ہے, ابھی میں کال دوں گا سو اینڈ سو کریشڈ. وہاں پہ ایک تہلکا مچے گا, ایک ہیلی کاپٹر اڑے گا, ریسکیو کے لیے میں جگہ بتاؤں گا. میں تو دیکھ چکا ہوں گا کیا ہوا, مجھے کوئی پیراشوٹ نظر نہیں آیا.
اور پھر 1 گھنٹے کے بعد کسی کے گھر کی گھنٹی بجانی ہے جا کے. یہ دکھ میں نے سہا ہے جو بہت کم ہے اس دکھ سے جو آپ نے سہا سرور صاحب, جو آپ نے سہا. اور جب آپ کے کلیگ کی بیوی باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ میرا شوہر جس نے ابھی آنا تھا اور بچوں کو مونٹیسری سے اسکول سے لے کے آنا تھا اور لنچ کرنا تھا ہم نے, اس کی بجائے جو اس کے 3 کلیگ کھڑے اور سوائے سر پہ ٹوپی اتار کے کھڑے ہونے سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میسج از کنویڈ. یہ دکھ نہیں سہا. خدا را ان کی تکریم کیجئے اور اس چیز کی تکریم کیجئے جس کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں, پاکستان. جو ابھی کرنل صاحب تھے جنہوں نے اپنے آدھے جسم کی قربانی دی. میں نے زندگی میں بڑے فلسفے سنے شہادت کے. شہادت کا فلسفہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا. یہ آیت کیوں اتری تھی؟ جب غزوات ہوئے, شروع میں شہادتیں ہوئیں, جنگ بدر میں ہوئی, لوگوں نے افسوس کیا کہ یہ شخص تو فوت ہو گیا, یہ شخص تو مارا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں اتاری اور بتا دیا کہ یہ زندہ ہے, ان کو میں رزق بھی دیتا ہوں. اور اس چیز کی تفسیر میں نے بارہا پڑھی. علامہ اقبال کا کلام آپ نے بھی پڑھا ہوگا. لیکن ابھی یہ شخص یہاں سے یہ اتنی خوبصورت بات کر گیا, 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. یہ اگر آپ نے صرف شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ بندہ کہہ گیا یہ لذت آشنائی ہے جو شہادت پہ پہنچاتی ہے. میں نے ابھی ان کا شکریہ ادا کیا. یار میں زندگی بھر یہ پڑھتا رہا ہوں بچپن سے علامہ اقبال کو. یہ کتنی خوبصورت. ایک اور مثال دوں گا دوران جنگ کے جذبے کی. میری